پرواز ہے دونوں کی اس ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شہی کا جہاں اور۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبدالوہاب، موٹیویشنل اسپیکر، ٹرینر، کیلیگرافر اینڈ کنسلٹنٹ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عبدالوہاب ٹرینر یوٹیوب چینل۔ ہمارے اس چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ٹک کیجئے۔ آپ کا فیصلہ بہتر فیصلہ ہوگا۔ علامہ محمد اقبال کے کلام سے ہمیں شاہین کا ذکر بارہا دفعہ ملتا ہے۔ شاہین کی اعلیٰ صفات کو وہ خود بھی بہت پسند کرتے تھے، اس لیے انہوں نے شاہین کو اپنی شاعری میں استعمال کیا۔ شاہین کی وہ کون سی اعلیٰ صفات ہیں جو بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن اور بحیثیت ایک طالب علم یا ایک استاد یا کسی بھی شعبہ ہائے فکر سے آپ تعلق رکھتے ہیں تو وہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ آئیے ان صفات کو جائزہ لیجئے اور دیکھیے کون سی صفت آپ کے اندر ہے اور کس صفت کو آپ اپنے اندر لانا چاہتے ہیں۔ تو شہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اس شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ شہی کا کام ہے پرواز، اور اس کے سامنے ایک آسمان نہیں اور آسمان، مزید منزلیں اور مزید اس کے اندر جستجو ہوتی ہے آگے بڑھنے کی۔ اسی طرح شہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ یعنی کہ اگر آپ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے تو کبھی تھکن محسوس نہ کیجئے اور اپنے جذبے، اپنے ارادے ہمیشہ جوان رکھیے اور اپنے جذبوں کو ہمیشہ پیشنیٹ رہیے اور اپنی منزل کی جستجو میں لگے رہیے۔ یہی کام ایک مسلمان کا ہے اور یہی کام ایک کسی بھی طالب علم کا ہے۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اس سے بھی انہوں نے بتایا کہ شاہین کی صفت ہے کہ وہ اور اونچا اڑنے کی، جہاں پر سارے پرندے اپنا دم توڑ دیتے ہیں، شاہین کی پرواز اس سے بھی اونچی جاتی ہے اور وہ بادلوں کے اوپر اڑنا پسند کرتا ہے اور آگے جانا پسند کرتا ہے۔ اور اگلی جگہ ایک اس کی اعلیٰ صفت کا ذکر کرتے ہیں، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ اس میں بڑی اہم بات کی گئی اور ایک فکر کی بات ہے۔ یہ دنیا عارضی جگہ ہے، یہاں پر مسلمان مومن کا دل نہیں لگتا، مومن کا دل تو اللہ کی یاد میں ہوتا ہے۔ یہاں پر آشیانہ جو بناتا ہے وہ وقتی آشیانہ ہے، شاہین بھی اپنا آشیانہ نہیں بناتا، اور وہ یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ والے جو ہوتا ہے، اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، وہ دنیا میں دل اتنا ہی لگاتے ہیں جتنی دنیا کی حیثیت ہے۔ تو اس سے صفت کو بھی ہمیں اپنے اندر سمانے کی ضرورت ہے۔ اور آج جو کہ نفسا نفسی کا دور ہے، ہر طرف گہما گہمی ہے، ہر طرف دوڑ لگی ہوئی ہے اور دنیا کی دوڑ اور پیسے کی دوڑ، تو یہ صفت بھی بتاتی ہے کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ، 2 گز زمین چاہیے اور ہمیں اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے، عارضی دنیا ہے، لہٰذا دنیا کے ہوس اور دنیا کے لالچ کو اپنے دل سے نکال پھینکیے۔ اور اگلا شعر ہمارے نوجوان نسل کے لیے اسپیشلی، ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زاغ۔ زاغ اس پرندے کو کہتے ہیں جس کا نام کوا ہے۔ کوا اور شاہین کی کبھی دوستی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ کوے کی اڑان گھروں کی چھتوں سے اونچی نہیں ہوتی اور شاہین کی پرواز پہاڑوں سے بھی اونچی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کا ارد گرد کا ماحول، اگر آپ کے دوست ایسے ہیں کہ جن کو کووں جیسی صفات پائی جاتی ہیں، تو اپنے دوستوں کا انتخاب کیجئے اور ان کو بدل لیجئے اور نئے دوست اپنی زندگی میں جن کے اندر شاہین جیسا جذبہ ہے اور اونچی اڑان کا جذبہ ہے۔ اگلی جگہ فرماتے ہیں، افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات۔ مسلمان اور مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کی کائنات میں ڈوبے ہوتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اس میں بھی یہ بات اور یہ صفت کا ذکر کیا گیا کہ اگر تو واقعی تیری بلند پروازی اور بلند نگاہ ہے تو پھر تجھے فطرت کے اشارات کو سمجھنا چاہیے، تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے اور مجھے دنیا میں کیا حاصل کرنا ہے، اور اس کے بعد اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کیجئے، یہی مشن اور یہی مقصد اس شعر میں بیان کیا گیا ہے۔ اگلا شعر جس پر بہت ہی زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے، وہ جو میں نے شروع میں پیش کیا، پرواز ہے دونوں کی اس ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شہی کا جہاں اور۔ کرگس
گدھ کو کہتے ہیں مردار کھانا پسند کرتا ہے، شہین مردار نہیں کھاتا، اور اس کی صفت ہوتی ہے کہ وہ بلند پروازی اور وہ خود شکار کر کے کھاتا ہے۔ اور اس کے اوپر ایک بڑا زبردست شعر علامہ اقبال فرماتے ہیں، گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاباں میں، گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاباں میں، کہ شہین کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی، کہ شہین کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی۔ یہاں پر بھی آشیانہ کے حوالے سے کہ شہین ایک جگہ بیٹھ کر سست روی کا شکار نہیں ہو جاتا، اس کے اندر ایکٹیونیس اور وہ لیزینس کو ختم کرتا ہے۔ اگر ہم آشیانہ بنا لیں گے اور بڑے مضبوط بنا لیں گے تو پھر ہمیں بستروں سے اٹھنے کو دل نہیں کرے گا اور ہم سست روی کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں، نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شہین کا جگر پیدا۔ اور یعنی اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ شہین جیسی صفات رکھے تو پھر اپنے آپ کو مضبوط، ہر قدم ہر دم اپنے حوصلے مضبوط رکھیے۔ اور اسی طرح پھر فرماتے ہیں، پھرا فضاؤں میں کرگس اگرچہ شاہین وار، پھرا فضاؤں میں کرگس اگرچہ شاہین وار، شکار زندہ کی لذت سے بے نصیب رہا، شکار زندہ کی لذت سے کرگس بے نصیب رہتا ہے۔ اور کرگس چونکہ مردار کھاتا ہے، شہین مردار نہیں کھاتا، یہ خوددار پرندہ ہے۔ اور اس کے بعد بہت ہی زبردست اور ایسا شعر کہ جس سے میں سمجھتا ہوں یہ ٹیچرز کے لیے ہے، اور علامہ اقبال ہمیشہ سے نوجوانوں کو، یوتھ کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا اثاثہ ہے۔ شکایت ہے یا رب مجھے خداوندان مکتب سے، کہ سبق شہین بچوں کو دے رہے ہیں کیا حاک بازی کا۔ تو اس میں بھی علامہ اقبال گلہ کر رہے ہیں کہ شہین بچوں کو صحبت زاغ سے نکالو، ان کو سست روی سے نکالو، اور ان کو اس دنیا کے ہوس اور لالچ سے نکال کر ان کو بلند پروازی اور اعلیٰ صفات کا مالک بنا دو۔ اور اس ویڈیو کے لاسٹ پر اور بھی بہت سے اشعار ہیں علامہ اقبال کے جو شہین کے حوالے سے جنہوں نے صفت کا ذکر کیا، اس پر میں آخری جو ان کی ربائی ہے وہ میں پیش کر کے ویڈیو سے اجازت چاہوں گا، اور وہ ہے جس پر علامہ اقبال نے 12 دفعہ ذکر کیا اور اس پہ جوانوں کے حوالے سے بات کی۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شہین بچوں کو بالو پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے۔ یہ تھا علامہ اقبال کا مشن، یہ تھا علامہ اقبال کی فکر اور سوچ کے جس میں وہ ہمیں یوتھ کو شہین کہتے اور شہین سمجھتے تھے، اور علامہ اقبال نے قائد اعظم کو بھی موٹیویٹ کیا اور انہوں نے ہمیں جستجو دلائی کہ شہین بنو، شہین کی اعلیٰ صفات کو اپناؤ، اور شہین کی صفات جو آج اس ویڈیو میں بتائی گئی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل پسند کریں گے، اور آپ کمنٹ ضرور کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ وطن عزیز اور ہمارا اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔